میرے سرکار کی بات تو بہت اونچی ہے. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہاں کی چیزیں آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں. خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے پورے ملکوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ نظر آتا ہے. اس طرح سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی وتخبرنی بما یاتی ویجری. فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ گزر جائے اور مجھے آ کر وہ اپنے اندر ہونے والے کاموں کی مجھے خبر نہ دے کہ یہ اس سال اس مہینے میں کہ ما منہا شہور او دہور، کوئی مہینہ کوئی سال کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر کیا کیا ہونا ہے، اس مہینے میں کیا کیا ہونا ہے، سال میں کیا کیا ہونا ہے، سب آ کر مجھے خبر نہ دے، سب مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. سب میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں. مگر کیا وہ اپنے علم کے اعتبار سے شریعت کا فیصلہ کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے؟ نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی شہادت ایک جماعت کی شہادت سے زیادہ مضبوط ہے. مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ ولی کی شہادت ایک ہی مرد کی شہادت مانی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ولی جو کہہ دے ہر چیز بدل سکتی ہے مگر ولی کا فرمان اللہ نہیں بدلنے دیتا، کیونکہ اللہ کے حکم ہی سے وہ بولتے ہیں اور وہ جو بولتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت سیدنا شاہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ایک اتنا بڑا سا پتھر کی طرح کوئی سامان رکھا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھو تو وہ ایک عجیب چیز ہے. میں نے خود اپنے والد ماجد حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اپنے اس حجرے سے نکلے اور مسجد میں جانے لگے. وہ جہاں پر پتھر رکھا ہوا ہے وہاں سے مسجد کئے کلومیٹر ہے بتاؤ تو؟ کئے فرلانگ ہے بتاؤ؟ ارے 2-4-6 گز کے فاصلے پر ہے، بس اتنا ہی نا فاصلہ ہے. مگر وہ فرما رہے تھے کہ جانے لگے، رات اندھیری تھی، ٹھوکر لگ گئی کسی چیز سے تو بے ساختہ آدمیوں کی فطرت میں ہے کہ کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ کیلے کا چھلکا راستے میں پڑا ہے، آپ کا پاؤں پڑ گیا اور پھسل گئے آپ، تو کہیں کس کم بخت نے یہاں پر کیلے کا چھلکا پھینکا؟ کوئی ہے بھی نہیں مگر آپ بول رہے ہیں آواز سے. تو یہ کیا؟ یہ ایک بے ساختگی ہے، بے ساختگی ہے. بس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ چھلکا یہاں سے بھاگ جا، کچھ نہیں. تو انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیے، جانے لوہا ہے کہ لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے، جانے کیا ہے، یہی کہا. تو اس کا ایک حصہ
اب جب صبح کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا ایک چیز وہیں راستے میں پڑی ہے، اس کا ایک حصہ لوہا بھی ہے، لکڑ بھی ہے، کنکڑ بھی ہے، پتھر بھی ہے، اور ایک حصہ وہ بھی ہے۔ جنے کیا ہے؟ جو دیکھے تو کہ جنے کیا ہے؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ وہ گیہوں ہے، نہ باجرہ ہے، اور نہ وہ ٹماٹر ہے، نہ وہ تربوز ہے، نہ خربوز ہے کیا وہ ہے؟ بس آج تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا، تو انہوں نے کیا اس نیت سے کہا تھا کہ یہ کنکر بھی بن جائے، پتھر بھی بن جائے، لوہا بھی بن جائے، لکڑا بھی بن جائے، اس نیت سے کہا تھا، مگر ایک ولی کی زبان سے لفظ نکل گیا تو اللہ نے چاہا کہ وہی بنا دو۔ جو اس کی زبان سے نکلا وہی بنا دو اس کو۔ رہا ہوگا وہ پتھر، رہا ہوگا مٹی کا ڈھیلا، رہا ہوگا وہ کنکر، رہا ہوگا کوئی لکڑا، مگر جیسے ولی کی زبان سے نکلتا جا رہا ہے اللہ ویسا بناتا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر چاند نہ ہو، ولی کہہ دیں کہ چاند ہے تو ہو جائے گا، اللہ بنا دے گا، مگر اس کے باوجود بھی شہادت کی ضرورت ہے۔ اب اس زمانے میں کچھ بانر لوگ مفتی ہو گئے ہیں، اب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارے ٹیلی فون پر خبر آئی فلاں آدمی انتقال کر گئے، مان لیا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، مان لیا، فلاں آدمی بیمار ہے، مان لیا، تو یہ چاند کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے بے وقوف، یہ پیدا ہوا، مان لیا، فلاں آدمی بیمار ہے، مان لیا، تو یہ چاند کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے بے وقوف، یہ خبریں ہیں، اور خبروں کا معاملہ اور ہے اور گواہیوں کا معاملہ اور ہے۔ عدالتی فیصلے گواہیوں سے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ کر کے کوئی کچہری فیصلہ نہیں کرتی ہے کہ اخبار میں یہ خبر آئی ہے۔ ایک آدمی یہ ادھر ادھر کیا بک رہا ہے، کوئی جج ہوٹل میں آ کے بیٹھ کے یہ لوگوں کی بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ میری بنچ پہ آ اور گواہی دے اس طرح پر کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے خدا کو ایسا مانتا ہوں ویسا۔ آج کل تو کچھ اس طرح کی قسمیں مسلمانوں سے نکلیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہر جگہ سے پاک اور ہر جگہ ہے، جگہ سے وہ کسی جگہ کا مکین نہیں ہے، ہاں وہ مکان اور زمان سے پاک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ اس کی یہ شان ہے۔ تو اس طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالی جو بھی فرمائے یہ اس کا حکم ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، گواہ بناؤ دو گواہوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو گواہوں کو گواہ بناؤ۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورت گواہیاں دیں، اور وہ بھی ذوی عدل، کہ ہر ایک شریعت کا پابند ہو، وہ ایسے لوگ گواہی دیں۔ یہ کیوں قید اللہ نے رکھی؟ ان بانروں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مان لیا گیا، مگر کسی جج نے ٹیلی فون پر کسی کی گواہی لی ہے؟ لیتا ہے کوئی؟
ٹیلی فون پر وہ اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے نوکر سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بات کرتا ہے وہ جج، اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، مگر جب کچہری میں آتا ہے اور اپنے جج کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ ٹیلی فون کو پھینک دیتا ہے، بس گواہ کی گواہی اور اس پر جرح ہوتی ہے جو کچھ بھی ہو۔ تو یہ اس طریقے پر مانا جاتا ہے۔ تو چاند کا معاملہ شریعت نے عدلیت کا معاملہ، عدالت کا معاملہ رکھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عدالت میں جس طرح پر باتیں مانی جاتی ہیں اس طرح پر یہ ہو۔ یہ آج کل کی عدالتوں کی بات نہیں کرتا، ان میں کتنے جج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیچے فیصلہ کرتے ہیں کچھ اور اوپر جا کے ہو جاتا ہے کچھ ہے۔ یہاں سے بری ہوئے اور وہاں سے پھنس گئے، یہاں پر سزا ہو گئی اور پھانسی کی سزا ہوئی، وہاں سے بے داغ بری ہو گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ججوں میں کوئی حد دھرمی آئی ہوگی جس کی وجہ سے، یا کوئی ان میں علمی کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے قانون پر نظر نہ رکھی یا نظر نہ گئی، یا یہ کہ کسی کی حمایت میں یا کسی کے دباؤ میں وہ فیصلہ کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے، سمجھ گیا؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھو، ایرے خیرے نتھو خیرے سے مت پوچھو۔ تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ اہل ذکر ہے کہ نہیں۔ اہل ذکر کو سب سے پہلے خوف خدا ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ جذبہ اطاعت رسول ہونا چاہیے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے؟ اور کسی کے دباؤ سے خالی ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا۔ یہ سب ہونا چاہیے، تب وہ اہل ذکر میں ہوگا اور علم کا پہاڑ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اٹکل پچو وہ نہ بات کرے بلکہ جو بات کرے وہ علم سے بات کرے، سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں لیتے تھے۔ رمضان کے چاند کے متعلق ایک عورت لائی گئی کہ اس نے چاند دیکھا ہے، بدلی تھی، غبار تھا، چاند آنے کی شکل نہ تھی۔ تو سرکار نے فرمایا، لائی گئی کہ اس نے چاند دیکھا ہے، فرمایا تو اللہ کو مانتی ہے؟ اللہ کا حکم کہاں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا پورے آسمان پر ہے اس کا حکم، ہر جگہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں کون ہوں جانتی ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب تیری گواہی قبول کی جا سکتی ہے، بتا۔ تو اس نے گواہی دی، تب حضور نے فیصلہ کیا۔ کیا میرے آقا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ابو جہل کی ماننے والی ہے کہ رسول اللہ کی عاشق زار ہے؟ یہ معلوم نہیں تھا؟ یہ اللہ کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مگر کچھ باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ قاضیوں اور عالموں کو سیکھنے کے لیے تم سیکھ لو، اس طرح گواہی لی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔